لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تین دفعہ صبح پڑھنا ہے شام تک جاری بیماری تو محفوظ ہو تین دفعہ شام کو پڑھنا ہے صبح تک جاری بیماری تو محفوظ ہو اس حدیث کے راوی کون ہے تابعی حضرت عثمان بن عفان اللہ تعالیٰ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اینا رو آپ مخالف ہوا ہے خود مخالف ہوا ہے شکل آپس میں ایک دوسرے رکھنا باتیں کرنا گفا ہے چین کوئی کرنا گفا ہے استاد ایک طرف کے کتنا پار لگے انہوں کو جنہی ہوتا انہوں کو چاہے بیماری نہیں لگ دی اینا رو آپ مخالف ہوا ہے استاد ایک طرف سمجھ گئے فرماتے ہیں میرے آگے کو میرے بچیوں وہ شکل تو میرے بار میں کھوچی استاد کو فرمایا میں اللہ کی قسم ایک دن میں ذکر نہیں کر سکیا میں وہ صرف فالج ہو جائے ایک دن میں یہ ذکر نہ کر سکا 3 بار نہ پڑھ سکا اسی دن مجھے فالج ہو جائے آج کا تو بڑا سب کھا جاتا ہے میں آج کل مڈیل بیٹھا نہ جانا جو رکشن دم کے لئے دیتا ان کو صرف موسیٰ نے کھڑا لایا ہوتا ہے دیکھتے رہتے جناب پجائی جانا پھر پتا ہوتا لگتا رکشہ ہو پیا ہوتا ہے دیاب ہو پیا ہوتا ہے پھر من دور والے آ جاتے ہیں اللہ نے ذکر کریا کرے ایک گانے پڑھیا نہ سنیا کرے اللہ رکشہ چلانے دے پڑھ کے اللہ سفر کی دعا بھی پڑھ سواری کی دعا بھی پڑھ نئے صبح سے دفعہ اللہ پاک دا ذکر کر لیا کر ایک اور ذکر سن لاؤ یہ ذکر صبح ایک دفعہ کرنا ہے ایڈا بندہ ایک دفعہ ذکر کر لے گا شام تک جدوں بھی موت آگی جنت نظر جائے گا اگر شام ایک دفعہ پڑھ لے گا صبح تو پہلا موت آگی جنت بھی جائے گا یہ بڑا سوکھا ذکر یاد کر لاؤ فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت اے سید صفاری کے اندر اے سب تو اللہ معافی نہ مانگی کے اندر ایک گال کر لو بڑھیا کرو ایک اور ذکر سن لو یہ بندہ کہ ہر فرد نماز بعد ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے جدو مرے گا وہ جنت میں جائے گا جدو مرے گا جدو بھی مرے گا سیدھا جنت کے اندر جائے گا یہ بڑا سوکھا ذکر ہے جابر ترمذی کی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں یا بندہ ہر فرد نماز کے بعد ایک دفعہ آیت کرسی پڑھ لیتا ہے ایک درمیان تیری جنت کے درمیان ایک پردہ رہ جاتا ہے جو موت آئے گی اور اللہ جنت کا داخلہ عطا کر چھڑے گا ادھر موت آئے گی ادھر اللہ جنت دے گی یا اللہ یہ سارے جنت دے گی یا اللہ میرے سمیت سارے جنتی بنا دے انہیں جانا دے کوئی نہ کیوں بھائی جانا دے کوئی نہ بولو جانا دے ایک سے جانا دے ایک سے جانا ایک سے بھی خود نہیں جان مارا فرماتے ہیں ایسی ایک سے نہیں جانا حسوس جنت میں جانا ہے جدے دروازے میں پہنچنا کی آواز آئی السلام علیکم وچ جنت دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمت دے چل دے فوارے ہونگے اگلا جملہ
اللہ تے سنو ہے بڑا وڈی گل ہے اللہ اللہ اب کڈا سونا 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 ویلا دل پاکار ہوے گا او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا جدو جنت وچ جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا جدو جنت وچ سونے دا دیدار ہوے گا جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا اوتھے اللہ اگے چکر والے چہرے سارے ہون گے اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے مسند احمد کی روایت ہے سانو حسن حضرت نبی علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا تو حضرت نبی پیغمبر نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا فرمایا میرے بیٹو میں تمہیں دو ذکر بتانے لگا ہوں اس کو وصیت سمجھ لو اس کو نصیحت سمجھ لو اس کو میرا حکم سمجھ لو یہ ذکر پڑھنے سے باندھ لو یہ بات ارشاد فرماؤ کیڑے کیڑے ذکر نے فرمایا بیٹا پہلا ذکر ایڈا پارا ذکر ہے ضرور فرما دے پہلا ذکر ایڈا پارا ذکر ہے کل جدو اللہ پاک دی عدالت دے وچ میزان تے ترازو تے تکڑی تے نیکیاں تلنیاں سب تو زیادہ بھار اس ذکر دا ہوئے گا ابا جی دسو نا کیڑا ذکر ہے تسی بھی یاد کر چپ کر کیڑا ذکر ہے فرمایا بیٹا ذکر پڑھیا کرو لا الہ بابا جی وہ ہے بھی کمزور چاہیے تو دقت نہیں بیچارے کی جی کرنی سی چھوٹی جی کرنی تو وہ انجی کریا کرے نماز بولن لا الہ الا اللہ دی بات ایڈی کرتا ہے اللہ پھر لا الہ الا اللہ ایڈے زور نہ توڑ ہلانا سی ایک دن میں نے آخیا پاپا آپ مینوں تے ڈر لگدا کہ کسی دن اینج کرے تے تیری توڑنا کیوں کوئی اینج نہ کسی دن ہو جائے ذکر کا طریقہ مسنون ہونا چاہیے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار ابا جی دوسرا ذکر کیڑا ہے فرمایا بیٹا دوسرا ذکر یاد کر لو ایڈا بڑا ذکر ہے اللہ پاک دی زمین تے جنیاں مخلوقاں نے ساری مخلوقاں نوں اللہ پاک روزی اس ذکر دی برکت نال کامیاب کردا ہے کیڑا ذکر ہے ابا جی ارشاد فرماؤ نا یہ بھی بڑا سوکھا جہا ہے آج میں تنوں سوکھے ذکر دسدا پیا لیکن ان کے بچے نوں نہیں آندے نے یہ نا پیا بس نہ ہونے تو تسی پڑھنے شروع کر دیو زندگی دا حصہ بنا لو اللہ نہ کیڑا ذکر ہے فرمایا بیٹا کہ وہ ذکر
بوتے مر جاتے ہیں جوان ڈال کے بہ جاتے ہیں دھیاں بڑا کے گلاں چھڑی رکھ دے نے اور جواناں اتنا کریا کر اپنی خلوت پاک کر اپنی جلوت پاک کر اپنی مجلس پاک کر اپنا تن پاک کر کے اپنا من پاک کر اٹھدیاں بیٹھدیاں پڑھدا رہیا کر سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ اپنے ایمان کی آپ یاری کرے اپنے ایمان کی آپ یاری کرے دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے صبح و شام اس کی ادھکاری کا بھی دو صبح و شام اس کی ادھکاری کا بھی دو اور درود نبی لب پہ جاری کرے اپنے ایمان کی آپ یاری کرے دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے اللہ دل کی آنکھوں سے قرآن کو پڑھتے چلے اور جنت کے دینے پہ چڑھتے چلے دل کے دیش سجی سے رہتے چلے اپنی ملت کے زخموں کو بھرتے چلے اپنے ایمان کی آپ یاری کرے لب پہ اللہ کا ذکر جاری کرے اللہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے نازل والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا میرے مولا پورا حصہ مکمل اور تیجا شروع کرا کے